ہم اپنا جو تفسیر القرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں اس میں ہم سورہ آل عمران کی 180 آیات تک پہنچے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 181 نمبر آیت سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک اس سمجھ کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کے قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو قرآن کو سمجھے؟ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی قرآن پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرنا پڑے گا، تدبر کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ جس چیز کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں اس کے سمجھنے کے لیے، ان اسباب کے بغیر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح قرآن کریم نازل ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، بشریت کے لیے ان اسباب کو استعمال کیا۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو قرآن کریم کو ڈائریکٹ حضور کے قلب اطہر پر نازل فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ جبریل امین کو درمیان میں وسیلے کے طور پہ رکھا گیا، سبب کے طور پہ رکھا گیا۔ حالانکہ اللہ تو سبب سے پاک ہے، رب کو تو سبب کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ چاہتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سبب سے پاک فرما دیتا۔ آپ کو اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں، ایک معجزہ اللہ یہ بھی عطا کر دیتا، لیکن رب العزت نے حضرت جبریل کو درمیان میں سبب بنا کر اللہ نے حضور کی امت کو پیغام دیا ہے کہ پوری کائنات سبب کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو سبب کے بغیر ہے۔ اللہ کو کوئی اسباب نہیں چاہیے، بندوں کو اسباب چاہیے۔ اس لیے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے بھی اسباب کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، فہم کی، تدبر کی، فکر کی ضرورت ہے، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ویسے ہے قرآن کو سمجھنا آسان ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسی پیچیدہ کتاب نہیں ہے کہ کوئی تمہیں سمجھائے اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے، ہم نے بڑا آسان کر کے اس کو نازل کیا ہے۔ تو ہم آج آیت نمبر 181 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد، البتہ تحقیق، سمع، سنا اس نے، اللہ نے، تحقیق اللہ نے سنا، قول، بات، الذین، ان لوگوں کی، قالو، جنہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ ان اللہ فقیر، انہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ بس اتنا پہلے سمجھ لیں۔ عبداللہ ابن ابی منافق، اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ اس مجلس کے اندر موجود تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس مجلس میں نہیں تھا۔ فخاص نامی یہودی تھا، ایک مجلس میں بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ فخاس نامی یہودی جو تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باتیں شروع کی کہ کیسا دین لے کر آئے ہیں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے دین کی بات سمجھانا شروع کی کہ پہلی قوموں میں مال غنیمت حرام تھا، قوموں کو نہیں ملتا تھا، صدقہ حرام تھا، اب اللہ نے حلال کر دیا ہے حضور کی امت کی ناداری کو دیکھتے ہوئے۔ اب جب آپ دین اسلام کی حقانیت کو بیان کر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق، تو وہ یہودی کہنے لگا عجیب دین ہے تمہارا، سمجھ نہیں آتی، تمہارا رب تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہمیں تو قرضے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے رب کو تو قرضے کی بھی ضرورت ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تمہارا رب تو قرضہ مانگ رہا ہے، ہمیں نہیں قرضے کی ضرورت، تمہارا رب قرضہ مانگ رہا ہے۔ تمہارا رب زکوٰۃ کا کہتا ہے، تمہارا رب خود کسی کو کہتا ہے کہ تم 1 خرچ کرو میں تمہیں 10 دوں گا، تمہارا رب خود سود دیتا ہے خرچ کرنے پہ، ہمیں سود کی اجازت نہیں، ہمارے لیے اس نے حرام کر دیا۔ اس نے جب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو شروع کی فخاس نامی یہودی نے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت ایمانی جوش میں آئی، اللہ سے محبت تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے نا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی واجب ہے اللہ کی محبت، تو ہمیں بھی سب سے زیادہ محبت ہمارے اوپر واجب اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد حضور ہیں۔ اور جیسے ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، تو اللہ کے بعد حضور ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی غیرت ایمانی جلال میں آئی، آپ نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا۔ اچھا، ان سے اب ہوا تھا معاہدہ کہ ان کو مارنا نہیں مدینے میں، کہ یہودیوں کو تم مارو گے نہیں، ان سے لڑائی نہیں کرو گے۔ اب اس معاہدے کے تحت وہ یہودی جو تھا نا، وہ حضور اکرم کی بارگاہ میں چلا گیا، کہنے لگا ہے مسلمانوں کے نبی، آپ کے یار ابوبکر صدیق نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا، نبی علیہ السلام نے پوچھا، سرکار نے جب پوچھا تو سیدنا ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اس نے اللہ کو گالی دی ہے، اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے، اور خود اپنے آپ کو اس نے غنی کہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہودی سے پوچھا، وہ مکر گیا، کہنے لگا میں نے تو نہیں کہا، یہ ابوبکر جھوٹ بولتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، ابوبکر نے، یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے یہ۔ اب یہودی جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو کہہ رہا تھا یہ کاذب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل آج ابوبکر صدیق کی صداقت کی گواہی کے لیے قرآن کی آیت لے کر جاؤ۔ ادھر ابوبکر صدیق پہ یہ الزام لگ رہا تھا یہودیوں کی طرف سے، یہودی کہتا تھا نہیں میں نے تو نہیں کہا کہ اللہ فقیر ہے، لیکن یہ ابوبکر نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر اللہ نے جیسے انہوں نے بات کی، رب تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے صرف ابوبکر نے نہیں سنا، لقد سمع اللہ، اللہ نے بھی سنا ہے، اللہ نے بھی سنا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، ان لوگوں کا وہ کہنا، ان لوگوں کی وہ بات اللہ نے بھی سنی ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ فرمایا یہ بات تو اللہ نے بھی سنی ہے۔ اے محبوب ابوبکر سچا ہے، اے محبوب ابوبکر سچا ہے۔ کیسا سچا ہے ابوبکر؟ ابوبکر صدیق اتنا سچا انسان کائنات میں نبیوں کے بعد کہ ابوبکر صدیق پہ جب کوئی یہودی کذب بیانی کا تہمت لگائے، الزام لگائے، تو اللہ ابوبکر صدیق کی صفائی بیان کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے محبوب بے شک اللہ نے بھی سنا ہے کہ اس نے کہا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی ہے، اور دوسرا ان کی غیرت ایمانی کے بارے میں بھی ہے، اور تیسرا یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی جس طرح رسول اکرم کی گستاخی اور بے ادبی کرے وہ حرام ہے، ایسے ہی اگر کوئی اللہ کی بے ادبی کرے وہ بھی حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جعلی صوفیوں نے، جعلی پیروں نے ایسی ایسی تشریحات کر دی ہیں کہ مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کو، اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہم
اللہ کا ولی کہتے ہیں اقبال کے لیے، بڑے اچھے جذبات ہیں ہمارے ان کے اچھے کام دیکھ کے۔ کئی شعروں میں ان کے بھی کفر ہیں، انہوں نے کئی جگہ پہ اللہ کو بخیل کہہ دیا۔ اب اللہ کو جو بخیل کہے، اب وہ اقبال کہہ دے یا میں کہہ دوں، کوئی کہہ دے، اب اللہ کے لیے جس نے بھی لفظ استعمال کرنا ہے وہ لفظ تو حرام ہے، وہ لفظ تو کفر ہے۔ ہاں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اقبال نے توبہ کر لی ہو، تبھی تو علماء کی اس کے بارے میں بدگمانی جو ہے وہ اچھے گمان میں بدلی، یہ گمان کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے غیرت مند اور جید علماء کی موجودگی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کفریات کہتے اور علماء خاموش رہتے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، البتہ ان کے شعروں میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں ایسے۔ تو اگر آج بھی کوئی، کیونکہ ہم نے کلمہ اقبال کا نہیں پڑھا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی محدث ہو، کوئی مجدد ہو، کوئی وقت کا غوث کہلوانے والا، کوئی جب اللہ کی کوئی توہین کرے گا تو ہمارے اوپر واجب ہے ہم اس شخص سے نفرت کریں، اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اہل سنت تو ہیں ہی وہ کہ ہمارا گستاخی کرنے والے کسی ایک قبیلے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، نہ حضور کی آل کی گستاخی کرتے ہیں، نہ اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، نہ رسول اکرم کی، نہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہم تو محبت والے لوگ ہیں بس۔ تو بے ادبی اور گستاخی اللہ کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ رسید کر کے حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ سچا مومن وہ ہے کہ جس کو اللہ کے لیے بھی غصہ آئے اور وہ اللہ کے لیے تھپڑ مارے۔ اور پھر یہ تھپڑ بھی کتنا معتبر ہوگا کہ ابوبکر صدیق کے تھپڑ کی جناب وہ آواز کہاں اللہ کے عرش تک پہنچی۔ ویسے تو اللہ پاک ہے اس بات سے، ہے نا، ویسے تو اللہ اس بات سے پاک ہے، لیکن یہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھپڑ اتنا معتبر ہے کہ قرآن کی آیت کی شکل میں بھی اللہ نے یہودیوں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت کو بیان فرما دیا۔ اللہ نے اب کیا کہا، رب فرماتا ہے سنکتبو ان قریب ہم لکھیں گے ما قالو جو انہوں نے کہا۔ اب اللہ لکھنے سے پاک ہے، رب کہتا ہے ہم لکھیں گے، ہم لکھ رکھیں گے، ہم نے لکھا ہے، ہم لکھ دیں گے یہ ان قریب۔ سین جو ہوتا ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، ان قریب۔ نکتبو یہ صیغہ ہے جمع متکلم کا، تو اللہ فرماتا ہے ہم لکھ دیں گے کیا، ما قالو جو کہا انہوں نے وہ لکھ دیں گے، وقتلہم اور لکھ دیں گے جو انہوں نے قتل کیا، الانبیاء بغیر حق جو نبیوں کو ناحق قتل کیا، رب فرماتا ہے وہ بھی لکھ دیں گے۔ حالانکہ جب ابوبکر صدیق نے فخاص یہودی کے تھپڑ مارا تو اس فخاص یہودی نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، جو یہودی نبی پاک کے زمانے میں تھے نا، ان میں سے کسی ایک یہودی نے بھی کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ نبی تو آیا ہی نہیں حضور سے پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں جو سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے تو وہ تقریباً 550 سال ہے، اس میں تو نبی کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کریم نے یہاں کہا کہ ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا اور لکھ دیں گے جو انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ اللہ نے ان نبیوں کو ناحق قتل کرنے والی بات بھی ان کی طرف لوٹائی، یہودیوں کی طرف، ان کو تانا دیا رب نے بھی۔ کیوں؟ حالانکہ انہوں نے وہ قتل نہیں کیا تھا، حقیقت یہ تھی قتل تو انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان قتل کرنے والوں کی مدح سرائی کرتے تھے۔ وہ ان قتل جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، اور کبھی کبھی جب وہ بیٹھتے شیخی بگاڑنے کے لیے وہ کہتے دیکھا پھر ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اپنے بڑوں کے اس امر قبیح کو وہ مدح سرائی کرتے اس کی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، رب نے ان کے کھاتے میں بھی وہ قتل ڈالا نبیوں کا۔ اس سے ہمیں ایک اور بات معلوم ہوئی، اگر کوئی بندہ غلط بات کہے، جیسے میں نے ابھی اقبال کے بارے میں کہا کہ اگر اقبال نے کفریہ کلمہ کہا ہے، میں کہوں نہیں جی نہیں جی وہ اقبال تھا، نہیں جی نہیں چھوڑ دیں، میں ایویں ان کی تعریفیں اس بات پہ کرتا رہوں۔ سچا مومن وہ ہے کہ جو کسی کی ذلت امیز گفتگو کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالے،
وہ فوراً کہے جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس نے رسول اکرم کے بارے میں یہ کہہ دیا یا اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، وہ ان عبارتوں سے، ان کے قول سے فوراً وہ برات کا اعلان کر دے۔ جیسے بہت ساری عبارتوں پہ ہمارا اختلاف ہے دوسرے علماء کا، تو اب سچا بندہ کون ہوگا؟ ہمیں بعض دفعہ دوست کہہ دیتے ہیں جی آپ دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیثوں کو ہم نہیں کہتے۔ اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، ہم نہیں کہتے کسی دیوبندی کو کافر، یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہم نہیں کہتے کسی اہل حدیث کو کافر۔ ہمارا تو اختلاف ان لوگوں سے ہے، چند لوگ ہیں، چند عبارتیں ہیں جنہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اب ایسے شخص کو ہم کیسے مسلمان کہیں گے؟ اب جو شخص کہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے شخص کو ہم کیسے مسلمان کہہ دیں؟ ہمارا تو ایمان نہیں مانتا اس کو مسلمان کہنے کو۔ اب جو کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گر رہے تھے، میں نے ان کو پکڑ کے بچا لیا، ایسے اشخاص وہ چند ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ہے۔ ہم دیوبند ہمیں پتہ علاقہ ہے، اہل حدیث محدثین کی ایک جماعت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو وہابی ہیں ان میں بھی ہم سب کو نہیں کہتے۔ جو بندہ یہ عقائد و نظریات رکھے اس کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلائے، دیوبندی کہلائے، اہل حدیث کہلائے، جو مرضی کہلواتا پھرے، لیکن ایسا شخص کلیئر کٹ گستاخ ہے۔ ہم اپنی ماں کے گستاخ اور بے ادب سے کبھی سلام نہیں لیتے، باپ کے گستاخ اور بے ادب سے کبھی سلام نہیں لیتے۔ اسی طرح ہمارا یہ ہے، ہم کسی کی گستاخی کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے وہ یہودی قتل ان کے بڑوں نے کیے، نبی جب یہ شیخی بگارنے کے لیے کہتے ہیں دیکھا پھر ہمارے بڑوں نے کیا کیا، تو اللہ نے یہ قتل ان کے ذمہ بھی ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم لکھیں گے یہ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو، ذوقوا ذال کے ساتھ ذائقہ ہم بولتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذوقوا، ہم کہیں، نقول ہم کہیں گے، ذوقوا اب تم چکھو، عذاب الحریق، جہنم کا عذاب۔ اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے جس نے یہ اللہ کے بارے میں لفظ ادا کیے، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور اب فرماتا ہے ہم ان کے لیے قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اب تم عذاب کو چکھو، پھر انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے یہ کہا جائے گا وہاں پہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو جہنم کا عذاب ہے ان کو دیا، یہ اس وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے، جو آگے پہنچ کے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ۔ الذین قالوا، وہ جو جنہوں نے کہا، ان اللہ عہدہ، بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، الینا ہم سے، اللہ نؤمنا اس بات پر کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول کسی رسول پر، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ کوئی رسول قربانی دے، تاکلہ النار، اور اس قربانی کو آگ کھا جائے۔ جب تک کسی رسول سے یہ معجزہ سرزد نہ ہو، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، تب تک تم نے ان پر ایمان نہیں لے کے آنا۔ یہ انہوں نے ایک تہمت اور لگا دی یہودیوں نے۔ کیا تہمت تھی؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے ہم سے لیا وعدہ، کیا وعدہ لیا ہے؟ اللہ نے کہا حتی اللہ لا نؤمن، اللہ نؤمن لرسول، کسی رسول پر ایمان نہیں لانا، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ رسول تمہارے سامنے قربانی پیش کرے، تاکلہ النار، اور اس قربانی کو آگ کھا جائے۔ پہلے اصول یہ تھا اللہ کا کہ جتنے بھی نبی یا جتنے پہلی قوموں کے لوگ قربانی کرتے تھے وہ ایک پہاڑی پہ رکھ دیتے، آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی، اس آگ اس کو کھا جاتی، تو وہ سمجھتے کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے یہ پیرامیٹر رکھا ادھر، انہوں نے کہا جی ہم اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آ رہے، انہوں نے قربانی نہیں کی، انہوں نے قربانی کا گوشت سامنے نہیں رکھا، آگ اس کو کھا کے نہیں گئی، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ انہوں نے اب یہ ایک اور بات سامنے کر دی۔ قل، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہو، قد جاءکم رسول من قبلی، کتنے رسول مجھ سے پہلے آئے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور انہوں نے وہ بھی کر کے دکھایا جو تم نے ان سے مانگا،
جو تم نے کہا نا کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، اللہ فرماتا ہے قل قد جاءکم رسول من قبلی، اے محبوب ان سے کہیے، رسول کی جمع ہے کہ کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے آئے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم اور انہوں نے وہ بھی کیا جو تم نے کہا، تمہاری ڈیمانڈ پہ وہ بھی معجزے تمہیں دکھائے، فلما قتلتموہم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اگر تم سچے ہو، ان نبیوں نے تو قربانی بھی کی تھی، ان کی قربانی کو تو آگ کھا بھی گئی تھی، پھر بھی تم نے انہیں قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ اتنی مکار قوم ہے یہودی، یہ نہیں مانیں گے۔ اب یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قربانی دو، قربانی کھائے گی آگ، تب ہم آپ پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو محبوب ان سے پوچھئے کہ جن نبیوں نے قربانیاں دی تھی، ان کی قربانی کا گوشت آگ کھا بھی گئی تھی، انہوں نے تو ان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ فرمایا یہ ان کو جواب دیں۔ تو پہلے یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ قربانی جو ہے وہ کھا جاتی تھی آگ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3124 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی تھے، یہ حضرت یوشع رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام ان کے بارے میں ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3124 ہے، نبی علیہ السلام نے وہاں کے ایک اللہ کے نبی جہاد کے لیے نکلے۔ اب یہ حدیث آپ سب نے پوری توجہ سے سننی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3124۔ حضور فرماتے ہیں ایک اللہ کے نبی جہاد کے لیے نکلے، انہوں نے جہاد سے نکلتے وقت جہاد کے لیے اعلان کیا، انہوں نے کہا جس شخص کی شادی ہوئی ہے اور ابھی تک اس نے حق زوجیت ادا نہیں کیا وہ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، جس شخص نے مکان بنائے ہیں اور مکان کی چھت ڈلنے والی ہے وہ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، جس شخص نے اونٹنیاں یا بکریاں خریدی ہیں اور ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے وہ شخص بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ تین اشخاص جو ہیں یہ میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ باقیوں کو انہوں نے چلنے کا حکم دیا، انہوں نے جنگ لڑی۔ جب عصر کے بعد سورج غروب ہونے لگا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ کے نبی نے کہا سورج کی طرف دیکھ کے، انہوں نے کہا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے، میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں، تو بھی اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم پہ چلتا ہوں، اور کہا یا اللہ اس سورج کو روک دے، یہ جس جگہ پہ ہے اسی جگہ پہ اس کو روک دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سورج رک گیا، وہ جنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ جنگ میں ان کو فتح ہو گئی، سورج وہیں پہ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3124، یاد رکھنا یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر انہیں مال غنیمت میسر آیا، مال غنیمت ان کو ملا۔ جب مال غنیمت ملا تو اللہ کے اس نبی نے مال غنیمت کو ڈھیر لگایا اس کا۔ اب مال غنیمت کیسے قبول ہوتا تھا؟ اس کو بھی اللہ کے نبی پہلی امتوں میں ڈھیر لگا دیتے، آسمان سے آگ آتی، آگ آ کے یا تو اس میں سے کچھ لے جاتی یا سارے کا سارا جو ہے وہ اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ نہ آئی، اس نبی نے سب کو بلایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت دو، سارے آئے اپنا ہاتھ رکھ کے چلتے گئے چلتے گئے، ایک شخص آیا اس کا ہاتھ اللہ کے اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ انہوں نے کہا تمہارے قبیلے کے اندر چور ہیں، خائن ہیں جنہوں نے خیانت کی ہے مال غنیمت میں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤ۔ وہ جو جہاد کرنے کے لیے گئے تھے ان کو بلایا، قبیلے کے سارے لوگ آ گئے، تو 3 شخص ایسے نکلے جن کے ہاتھ اللہ کے اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے۔ اللہ کے اس نبی نے کہا کہ ہاں بھئی کیا چھپایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک گائے تھی سونے کی، اس کا سر چھپایا ہے۔ فرمایا لے کے آؤ، وہ منگوایا، جیسے ہی وہ رکھا آسمان سے آگ آئی، آگ نے اس کو کھا لیا، وہ مال غنیمت بھی قبول ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، ان کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ پہلوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا لیکن حضور کی امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ اب آئیے جی میں آپ کو لیے چلتا ہوں مقام صحابہ پہ۔ وہ جہلم کا دجال مرزا جیلمی، وہ اس حدیث کا سرے سے انکار کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے جی کوئی سورج نہیں واپس آیا عصر کے بعد، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3124 سنائی ہے۔ اللہ کے نبی کا نام ہے یوشع علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، سورج سے کہا پہلے سورج تو بھی مامور من اللہ ہے، میں بھی مامور من اللہ ہوں۔ پھر اللہ سے کہا کہ مولا اس سورج کو یہیں پہ روک جب تک فیصلہ نہ ہو جائے۔ حضرت یوشع اللہ کے نبی وہ رب سے دعا کریں تو سورج ٹھہر جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ سے کہیں کہ مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تو یا اللہ علی ادا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سورج واپس بھیج۔ اب دونوں نبیوں کی دعا کو سامنے رکھیں تو وزنی دعا یقیناً آپ کا دل کہے گا اللہ کے محبوب کی دعا وزنی ہے، حضور کی دعا وزنی دعا ہے۔ حضور کا مقام اور مرتبہ حضرت یوشع سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، حضرت یوشع بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یہ سب اماموں نبیوں کے امام ہیں۔ تو یہ واقعہ جھوٹا نہیں ہے۔ اگر حضرت یوشع علیہ السلام کے کہنے پہ، ان کی دعا پہ رب ذوالجلال سورج کو روک سکتا ہے تو اللہ اپنے محبوب کی دعا سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھی پلٹا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دہریے ہیں، ملحد ہیں نا، ایتھسٹ، جو کالجز اور یونیورسٹیز میں مرزا جیلمی ان کا بانی ہے، مرزا جیلمی ان کو دلیلیں مہیا کر رہا ہے، کہتا نہیں نہیں یہ سب کہانیاں ہیں، یہ کرامتیں تب کی ہیں جب کیمرے نہیں تھے، اب کیمرے آ گئے تو کرامت ہی کوئی نہیں۔ اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3124 میں ہے، یہ واقعہ تو ہے حضور سے پہلے کا، حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے کا۔ نبی پاک نے تو نہیں کہا، یا کسی ایک صحابی نے تو نہیں کہا کہ یہ کہانی ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ زمانہ تو وہی ہے نا۔ اب حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد صحابہ کی کرامات ہوں یا اولیاء اللہ کی کرامات ہوں، کرامت کا انکار کرنے والا شخص ان قریب رسول اکرم علیہ السلام کے معجزے کا انکار بھی کرے گا، کیونکہ پیرامیٹر سیم ہے۔ کرامت بھی خلاف عادت واقعے کو کہتے ہیں اور معجزہ بھی خلاف عادت واقعے کو کہتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے، کرامت اللہ کے ولی سے صادر ہوتی ہے، معجزہ اللہ کے نبی سے صادر ہوتا ہے، لیکن دونوں کے لیے پیرامیٹر ایک ہی ہے، دونوں خلاف عادت واقعات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، شریعت مطہرہ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کریم جل جلالہ کا ایک نظام ہے، رب تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار فرماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، کبھی اللہ تعالیٰ ابابیلوں کے ذریعے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے ذریعے مرضی اپنی قدرتوں کا اظہار فرما دے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے انہیں فرمایا کہ اے محبوب یہ آپ سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ نبی پاک اگر کوئی معجزہ دکھاتے تو وہ کہتے نہیں جادو ہے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ جھٹلا دیتے۔ اللہ کریم نے اب رسول اللہ علیہ السلام کو دی تسلی۔ رب فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بس تحقیق انہوں نے بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اے محبوب تسلی رکھے، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو انہوں نے آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کو جھٹلایا ہے، بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو واضح دلیلیں لے کر آئے، زبور لے کر آئے اور روشن کتاب لے کر آئے، انہوں نے تو ان کو بھی جھٹلا دیا۔ یہاں پہ والزبر کا لفظ ہے، زبر کہتے ہیں زجر و توبیخ کو، یعنی برے اعمال سے ڈرانا، سزا سنانا۔ تو زبور جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس کے اندر بھی ایسے ہی احکامات تھے، اس لیے اس کو زبور کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ والزبر کا لفظ ہے، والزبر۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے، ان کا وتیرہ ہے، یہ پہلے بھی انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جو کتابیں لے کر آئے، جو روشن نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔